بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه۔ محترم حضرات، شمائل الترمذی کی یہ تیسری حدیث ہے اور تیسری مجلس ہے۔ جس حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جو بیان فرمایا، اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد آدمی تھے۔ رجولن کو بضم الجیم بھی پڑھا گیا اور بکسر الجیم بھی پڑھا گیا۔ بضم الجیم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا آدمی، شخص، اور بکسر الجیم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا گنگریالو بال والا۔ تو یہ بھی معنی یہاں صحیح ہے کہ آپ کے بالوں میں ہلکا پن تھا، موڑن کے اعتبار سے آپ کے ہلکے بال موڑے ہوئے تھے۔ لیکن محدثین نے فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ بضم الجیم پڑھا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، تو اس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کہ میانہ قد آدمی تھے آپ، بعید ما بین المنکبین، کہ دونوں کاندھوں، دونوں مونڈوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، دونوں مونڈوں کے درمیان میں کشادگی تھی، کہ جس شخص کا سینہ چوڑا ہو تو اس کے کاندھوں کے درمیان میں، مونڈوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ جوامردی کی، قوت کی، بہادری کی علامت شمار ہوتا ہے۔ باقاعدہ لوگ آج تو دنیا کے اندر کثرت کے ذریعے سے اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہیں، اپنے کاندھوں کے درمیان میں کشادگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی ایسی فرمائی تھی کہ طبیعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان میں کشادگی تھی، جوامردی کی علامت تھی، ہمت کی علامت تھی، طاقت کی علامت تھی، بہادری کی علامت تھی۔ تیسری چیز جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں روایت میں ذکر فرمائی، وہ عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ، کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنجان بال والے تھے، جو کانوں کی لو تک بال آ رہے تھے، پہنچ رہے تھے۔ ویسے جمعہ کہتے ہیں اہل عرب کے یہاں بال کی سائز اور بال کی مقدار کے اعتبار سے 3 قسمیں کی جاتی ہے۔ آگے باب آئے گا، اس وقت اس کی تفصیل ہوگی۔ ایک سائز کا اور ایک مقدار کا نام وفرا ہے، دوسری سائز کا نام لمہ ہے، اور تیسری سائز کا نام جمعہ ہے۔ ان تینوں سائزوں کو یاد کرنے کا ایک مختصر سا فارمولہ یہ ہے کہ ولجن حروف ہجا کی ترتیب کے خلاف ان کی ترتیب ہے۔ چنانچہ وفرا ان بالوں کو کہتے ہیں جو کان کی لو تک پیچھے سے چھو رہے ہو، لمہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو نصف گردن تک آ رہے ہو، اور جمعہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کاندھوں اور مونڈوں تک بال آ رہے ہو۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان تینوں طریقے سے آپ رکھتے تھے، اور بال بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے، اس لیے ان روایتوں میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو کو چھو رہے تھے۔ اب جو کانوں کی لو تک چھو رہے ہو ان بالوں کو تو وفرا کہتے ہیں، لیکن راوی نے لفظ جمعہ استعمال کیا، اس لیے محدثین کو یہاں تھوڑی سی الجھن ہوئی اور ان کو تطبیق دینے کی یہ ضرورت پیش آئی کہ یہاں جمعہ مطلق بال کے معنی میں ہے، اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ یا پھر یہ تعویل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی جو یہاں مقدار جمعہ کی بیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس میں گنجان پن اور اس میں بالوں کے اندر زیادتی جو تھی وہ کانوں کی لو تک تھی، اور کانوں کے لو سے جو نیچے تھے ان بالوں کے اندر اتنا گنجان پن نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی ہے کہ جن کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ کانوں کے لو تک تو گنجان ہوتے ہیں، پھر جیسے کاندھوں کو لگتے ہیں ان بالوں کے اندر وہ زیادتی نہیں ہوتی جو کانوں کے لو سے اوپر ہے۔ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور پنٹھوں اور زلفوں کے تعلق سے یہاں یہ بات کی گئی کہ سرکار کے بال مبارک ایسے تھے۔ مستقلاً آگے باب آئے گا، انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے۔ چوتھی چیز حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علیہ احلۃ حمراء، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ حلہ کہتے ہیں سوٹ کو، جوڑے کو، کہ اہل عرب کے یہاں عامتاً 2 چادریں پہنی جاتی تھی، 2 چادریں استعمال کی جاتی تھی، ایک بدن کے اوپر کے حصہ کے لیے جس کو رداؤن کساؤن سے تعبیر کرتے تھے، اور دوسری چادر بدن کے نچلے حصے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کو عرب میں اور کتب حدیث میں ازار سے تعبیر کیا جاتا تھا، جس کا ترجمہ ہم لنگی سے کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو یہ 2 چادریں تھیں
ان دونوں چادروں کے رنگ کے بارے میں راوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ سرخ تھی۔ اب پریشانی کی باعث یہ بات ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس میں ویسے مختلف اقوال ہے، راجح قول یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے ہر قسم کا کپڑا، ہر قسم کا رنگ کا کپڑا پہننا جائز۔ مردوں کے لیے کسم اور زعفرانی رنگ کا اور سرخ لباس کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ یہ مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے، باقی کسی رنگ کے کپڑے کو پہننا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو چونکہ سرخ کپڑا مردوں کے لیے اجازت نہیں، اور یہاں راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو دو چادریں تھی وہ سرخ تھی۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور شارحین نے حلۃ الحمراء کی یہ تعبیر کی ہے کہ وہ مکمل سرخ نہیں چادریں تھی، بلکہ اس میں سرخ دھاریاں تھی۔ یمن سے چادریں آتی تھی، اس میں سرخ دورے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی زمین تو سفید ہوتی تھی لیکن اس میں لال دھاگے ہوتے تھے، جیسا کہ ہمارے دیار کے اندر سرخ رومال استعمال کرتے ہیں، تو اس کی زمین تو سفید ہے لیکن اس میں سرخ پھول ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر استعمال فرماتے تھے، جس کے اندر خوبصورتی زیادہ، اور پھر یہ خوبصورت چادر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ہوگی تو حسن کا کیا پوچھنا۔ چوتھی چیز، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے کسی چیز کو کبھی بھی آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ صرف انسانوں کی بات نہیں، دنیا کے اندر کون و مکان کے اندر آپ سے کوئی زیادہ حسین نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جمال عطا فرمایا تھا، آپ کی جو ظاہری صورت تھی، جو باطنی سیرت تھی، وہ ایک تائیت لی ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر کوئی شریک نہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں، آپ کی صورت میں، آپ کی سیرت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے علامہ زرقانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں اگر مصر کے لوگ آگاہ ہو جاتے تھے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اپنی پنجی، اپنا نقد صرف نہ کرتے۔ اور نیز ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت زلیخا اور اس کی رہنے والی عورتیں اور مصر کی عورتیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی تو ہاتھ کیا اپنے قلوب کو کاٹ دیتی۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ تو ہے مجموع خوبی و سراپائے جمال، کون سی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں ہے، کہ کون سی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارکہ کے سلسلے میں ایک تیسری مجلس ہے اور عوامی مجلس ہے، اس میں کوئی علمی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مقررانہ گفتگو نہیں ہوگی۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے پڑھنے اور اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان روایتوں کے تذکرے سے اور ان مختصر سی مجلس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری دنیاوی زندگی کو بھی سنوار دے اللہ تعالیٰ اور اخروی زندگی کو بھی سنوار دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔